ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام جیک اور چھوٹے کا نام میک تھا۔ دونوں جوان تھے۔ جیک کام میں باپ کا ہاتھ پٹاتا تھا، لیکن دل کا سخت اور کنجوس تھا۔ دوسری طرف میک اگرچہ دل لگا کے کام نہیں کرتا تھا، مگر دل کا نرم اور طبیعت کا سخی تھا۔ ایک دن بوڑھا بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جا کر لکڑیاں کا ایک ٹولہ جنگل سے کاٹ کر لے کر آؤ۔ میک نے کہا، آج میں جاؤں؟ لکڑہارے نے ہنس کر کہا، آج ہمیں فاقہ کرنے کی خواہش نہیں ہے بیٹا۔ لکڑہارے کی بیوی نے جیک کو شربت کی بوتل دی تاکہ دوپہر کو پیاس لگے تو پی لے، اور پھر جیک اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے جنگل میں اسے تناور درخت نظر آیا۔ اس نے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ درخت کا تنا کافی مضبوط تھا۔ کافی دیر تک وہ اسے کاٹتا رہا، پھر سستانے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اچانک وہاں ایک بوڑھا بونا آیا اور کہنے لگا، نوجوان، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ جاؤ جاؤ، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ جیک کی بات سن کر بونا بہت مایوس ہوا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ شربت پینے کے بعد جیک نے دوبارہ درخت کاٹنا شروع کیا، لیکن پہلی ضرب لگاتے ہی کلہاڑا لکڑی پر سے پچلا اور جیک کے ہاتھ سے نکل کر گھومتا ہوا سیدھا اس کے گھٹنے سے آ ٹکرایا۔ جیک ٹانگ پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ درد کے مارے اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ اٹھ کر گھر بھی نہیں جا سکتا تھا، بے بسی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب شام تک جیک گھر نہ پہنچا تو اس کے والدین نے میک کو اس کی خبر لانے کے لیے کہا۔ جیک میک کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن جب اس کا بوڑھا باپ خود لکڑیاں کاٹنے کے لیے جانے لگا تو میک نے اس کے ہاتھ سے کلہاڑی پکڑی اور خود لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ اسی درخت کے پہنچا جسے کل جیک کاٹ رہا تھا اور کام شروع کر دیا۔ سحر ہوئی تو وہ شربت پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہی بونا دوبارہ نمودار ہوا اور میک سے کہا، نوجوان، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ ہاں ہاں بابا، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے بوتل اسے تھما دی۔ بونا بڑے بڑے گھونٹ سے بوتل خالی کر گیا۔ اس کے بعد اس نے میک کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا، اس درخت کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک اور درخت دکھاتا ہوں، اسے کاٹو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ بونا اسے اس درخت کے پاس لے آیا۔ میک نے اس کا شکریہ ادا کیا اور درخت کاٹنے لگا۔ کافی دیر کی سخت محنت کے بعد درخت کٹ کر گر پڑا۔ میک گرے ہوئے حصے کے ٹکڑے کرنے والا تھا کہ درخت کے ٹھنڈ میں اسے کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس ٹھنڈ میں ایک سنہری بطخ بیٹھی ہوئی تھی۔ میک بہت خوش ہوا اور سوچا کہ اگر اس بطخ کو بازار میں لے کر جا کر فروخت کرے تو اچھی قیمت مل جائے گی۔ اس نے بطخ کو اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کافی دور تھا۔ چلتے چلتے رات ہوگی۔ میک کو راستے میں ایک گھر دکھائی دیا۔ اس نے سوچا رات گزارنے کے لیے یہاں پناہ لے۔ اس گھر میں دو میاں بیوی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے میک کے پاس سنہری بطخ دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ رات کو جب میک سو رہا تھا، بڑی لڑکی بطخ کے چرانے کی نیت سے آئی، مگر جب اس نے بطخ کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ وہیں چپک کر رہ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر ہاتھ الگ نہ کر سکی۔ اتنے میں دوسری بہن اسے دیکھنے کے لیے آئی۔ اس نے بڑی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو خود بھی اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسی طرح تیسری بہن ان کی خیریت معلوم کرنے آئی تو دوسری بہن بھی ان کے پلو سے چپک گئی۔ صبح اٹھ کر جب میک نے ان تینوں بہنوں کو بطخ کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ خیر، اسے بازار جانے کی جلدی تھی، لہٰذا اس نے سنہری بطخ کو اٹھایا اور چل پڑا۔ تینوں لڑکیاں بندی بندی اس کے پیچھے چلنے لگی اور ان کے پیچھے ان کے ماں باپ شور مچاتے ہوئے آنے لگے۔ وہ جب بازار پہنچا تو سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ اب ایک لمبی قطار مرغابی سے چپکی ہوئی میک کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔
चिपकने वाले चीख चीख कर दूसरों को मना कर रहे थे कि वो दूर रहे वरना वो भी फंस जाएंगे। शहर के वस्त में एक शाही महल था जहां बादशाह अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। शहजादी बहुत उदास रहती थी और अक्सर उसे उदास शहजादी भी कहा जाता था। कभी किसी ने इसे मुस्कुराते हुए ना देखा था। बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई इसकी बेटी को हंसाएगा इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इत्तेफाक से इस वक्त शहजादी शाही महल की बालकनी में खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी। इसने जब एक सुनहरी मरगाबी वाले नौजवान के पीछे लोगों की कतार देखी तो मालूम किया कि ये किस्सा क्या है। एक कनीज ने इसे सारा अहवाल से आगाह किया। शहजादी दिलचस्पी के साथ ये मंजर देखने लगी। बंधे हुए लोग मैक के नक्शे कदम पर चल रहे थे। ये देखकर शहजादी की हंसी छूट गई। वो कहके मार मार के हंसने लगी। बादशाह की शहजादी के हंसने की इत्तला मिली तो इसे यकीन न आया। बहरहाल इसने सारी कहानी सुनने के बाद मैक को शाही महल के दरवाजे पर बुलवाया। लोग चीख चीख कर अपने बादशाह से फरियाद करने लगे कि वो इन्हें मुसीबत से छुड़ाए। बादशाह को लोगों की हालत देखकर तरस आ गया और इसने मैक से कहा, नौजवान, इन लोगों को आजाद कर दो। दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं होती। मैक ने हंसकर बताया, ये मेरा काम नहीं। जो भी इसको लालच की गर्ज से हासिल करने की नीयत से छूता है तो वो इसके साथ चिपक जाता है। बादशाह ने मजीद कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने मेरी उदास बेटी को खूब हंसाया है। इसके बदले तुम जो मांगो मिलेगा। मैक ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपनी बेटी का हाथ दे दीजिए, मुझे मंजूर है। अब तुम इन लोगों को आजाद कर दो। फिर मैक ने सुनहरी मुर्गाबी के कान में सरगोशी की। प्यारी बत्तख, बहुत हो चुका। अब तुम इन लोगों को आजाद कर दो तो मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। लोग अपने हाथ मलते हुए भाग निकले जैसे कहीं कोई और मुसीबत ना टूट पड़े। बादशाह ने मैक का शुक्रिया अदा किया। मैक ने सुनहरी बत्तख को हवा में उछाला। बत्तख ने अपने सुनहरी पर खोले और उड़ान भरती हुई सबकी निगाहों से ओझल हो गई। उधर बादशाह की नीयत में फतूर पैदा हो गया कि वो एक मामूली नौजवान के साथ अपनी इकलौती बेटी की शादी करेगा। इसने खूब सोच विचार के बाद मैक को बुलवाया और कहा, अगर तुम हमारी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी 3 शर्तें पूरी करना होंगी। अगर तुम नाकाम रहे तो वादा खत्म समझो। बादशाह ने पहली शर्त बयान की कि हमारे गोदाम में शरबत की अनगिनत ड्रम रखे हैं, इन्हें एक रात में पीकर खाली करना होगा। दूसरी ये शर्त है कि गोदाम में ढेर सारे बन रखे हैं, इन्हें भी एक रात में खाना होगा। जब तुम ये दोनों शर्तें पूरी कर लो तो तुम्हें तीसरी शर्त बता दी जाएगी। मैक ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ। इसे बादशाह की नीयत बदलने का एहसास हो चुका था। बादशाह ने इसे शर्फियों की थैली दी और इसे रुखसत कर दिया। खैर अगले दिन जब उसका घर में दिल न लगा तो वो जंगल में रवाना हो गया। जंगल में वही बूढ़ा बोना वहां आन पहुंचा। इसने मैक को देखा तो कहा, नौजवान, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे खाने को दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैक ने अपनी जेब से एक रोटी का टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया तो वो हंसकर बोला, इससे मेरा क्या बनेगा? मैक के दिमाग में बादशाह की शर्त घूम गई। इसने बूढ़े बोने से पूछा, तुम एक वक्त में कितना खाना खा सकते हो? बूढ़े बोने ने हंसकर कहा, अगर मुझे वाकई खाना खिलाओगे तो मैं 10,000 लोगों का भी खाना खा सकता हूँ। मैक ने इसे साफ किया और बादशाह के महल की राह ली। बादशाह को जब इसकी आमद की इत्तला मिली तो इसने इसे शरबत और बन के गोदाम में भिजवा दिया और चारों तरफ पहरा बैठा दिया। और वहां पर मैक ने बूढ़े बोने को सब कुछ समझा दिया था। ढेर सारा खाना देखकर
بونا بہت خوش ہوا. اس نے بے صبری سے سارے بن اور ڈرم کے شربت پی لیے. صبح ہونے سے پہلے وہ سب کچھ چٹ کر چکا تھا. اس نے میک کا شکریہ ادا کیا اور واپس لوٹ گیا. جب صبح بادشاہ وہاں پہنچا تو وہ خالی گودام اور ڈرم دیکھ کر دھنگ رہ گیا. میک نے اس کی شرط پوری کر دی تھی. بادشاہ نے خوب سوچا اور تیسری شرط اس کے سامنے رکھ دی. تمہیں ایسی بادبانی کشتی لانا ہوگی جو پانی میں تیرنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں بھی اڑ سکے. میک اس کی بات سن کر گھبرا گیا. یہ تو ناممکن بات تھی. خیر وہ ایک دن کی مہلت لے کر واپس چل پڑا. وہ یہ شرط پوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے شہزادی کی شادی کا خواب ترک کر دیا. وہ جب جنگل میں پہنچا تو اسے خوبصورت نوجوان ملا. اس نے سنہری پوشاک پہن رکھی تھی. میک نے جب اس اجنبی کو جنگل میں دیکھا تو حیران رہ گیا اور خیال کیا کہ شاید یہ کوئی شہزادہ ہے جو راہ بھٹک گیا ہو. نوجوان نے مسکرا کر کہا، میں وہی بوڑھا بونا ہوں. میں پرستان کا شہزادہ ہوں اور مجھے میری ایک غلطی پر بونا بنا دیا گیا تھا. مجھے دوبارہ اصلی روپ میں آنے کے لیے ایک ہی وقت میں 10,000 لوگوں کا کھانا ملنا ضروری تھا. یہ بھی شرط تھی کہ میں وہ کھانا چوری کر کر نہ کھاؤں بلکہ مانگ کر کھاؤں، اور تم نے مجھے ڈھیر سارا کھانا دے کر احسان کر دیا. شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے تو اپنی مصیبت آپ کے گلے ڈالی تھی. اب ایک اور مصیبت لے کر بیٹھا ہوں. میں جانتا ہوں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ جس درخت کی جڑ میں سنہری بطخ ملی تھی وہ درخت پرستان سے یہاں لایا گیا، اور وہ بطخ دراصل اس میں چھپی میری نگرانی کرنے کے لیے ایک پری تھی. درخت کٹتے ہی وہ بھاگ نکلی. اس درخت کی لکڑی میں یہ خوبی ہے کہ اس سے جو چیز بنائی جائے وہ ہوا میں اڑتی ہے. یہ سن کر میک بے حد خوش ہوا. اس نے پرستان کے شہزادے کا شکریہ ادا کیا. پرستان کا شہزادہ روشنی کے جھماکے میں غائب ہو گیا. میک نے جلدی سے اس درخت کی راہ لی جس کی ٹھنڈ میں سے سنہری بطخ ملی تھی. درخت کے ٹکڑے وہیں زمین پر گرے پڑے تھے. میک نے لکڑی کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور ایک ایک کر کے گھر لاتا گیا. جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو رات پڑ چکی تھی. اس کے بوڑھے باپ نے پوچھنے کی کوشش کی مگر میک نے فی الوقت خاموش رہنے کے لیے کہا. اس نے سختی سے سب کو منع کر دیا کہ وہ اس لکڑی کو جلانے کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ وہ اس سے خاص شے بنانے چاہتا ہے. دوسرے دن کافی بھاگ دوڑ کے بعد وہ ایک بوڑھے بھڑئی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا. بوڑھے بھڑئی نے لکڑی کے ٹکڑے دیکھ کر کہا، اگر وہ بڑی کشتی بنانا چاہتا ہے تو اور لکڑی درکار ہوگی. میک نے کہا، اسے صرف ایک آدمی کی سفر کی کشتی ہی بنا ڈالیں. بڑئی نے اپنی مہارت سے چند ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی کشتی تیار کر لی. پھر وہ دن آ گیا جب میک نے کشتی پر بادبان لٹکایا اور ہوا کے جھونکوں سے لہراتی ڈگمگاتی کشتی ہوا میں بلند ہو گئی. میک نے سب کو خدا حافظ کہا اور شاہی محل کی راہ لی. شہر میں جس کی نگاہ بھی اڑتی ہوئی کشتی پر پڑی وہ تعجب کا شکار ہو گیا. پورے شہر میں اڑتی ہوئی کشتی کا غلغلہ مچ گیا. جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو وہ جلدی سے شاہی محل کی چھت پر پہنچ گیا. وہ بے یقینی سے میک کی کشتی کو دیکھ رہا تھا جو شہر کے اوپر فضا میں چکر کاٹ کر اب شاہی محل کی طرف بڑھ رہی تھی. جو ہی میک قریب پہنچا تو اس نے چلا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو چکی. اب بتائیے کیا ارادہ ہے؟ بادشاہ میک کی کامیابی پر خوفزدہ ہو گیا. اس نے خوف بھرے جذبات سے کہا، خوش آمدید، خوش آمدید، آؤ آؤ. پھر میک نے شہزادی سے شادی کر لی. سب ہنسی خوشی رہنے لگے.